وینیزویلا کا بحران۔ وینیزویلا میں حالیہ امریکی مداخلت اور صدر نکولس مدورو کی گرفتاری نے عالمی بساط پر روس اور چین کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ صورتحال پیدا کر دی ہے، جہاں ان دونوں طاقتوں کا رد عمل محض بیانات تک محدود نہیں، بلکہ ان کے وسیع معاشی اور دفاعی مفادات سے جڑا ہوا ہے۔ روس کے لیے وینیزویلا لاطینی امریکہ 2023 میں اس کا سب سے اہم دفاعی گڑھ ہے، جہاں ماسکو نے نہ صرف اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے، بلکہ وہ اسے خطے میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ایک اسٹریٹجک جوابی وزن کے طور پر استعمال کرتا رہا ہے۔ موجودہ صورتحال میں روس کی مدد کا طریقہ کار زیادہ تر سفارتی اور انٹیلیجنس کی سطح پر ہوگا، جہاں وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کے خلاف ویٹو پاور کا استعمال کرے گا اور عالمی سطح پر واشنگٹن کو بین الاقوامی قانون کا قاتل ثابت کرنے کی مہم چلائے گا۔ چین، جو وینیزویلا کا سب سے بڑا قرض خواہ ہے، اس بحران کو معاشی لین سے دیکھ رہا ہے، اور بیجنگ کی ترجیح یہ ہوگی کہ کسی بھی نئی ممکنہ حکومت کے ساتھ اپنے اربوں ڈالر کے قرضوں اور توانائی کے معاہدوں کا تحفظ یقینی بنائے، جس کے لیے وہ امریکہ پر معاشی دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان دونوں ممالک کے لیے مدورو کی رخصتی کا مطلب لاطینی امریکہ میں ایک ایسے اتحادی سے محرومی ہے جو دہائیوں سے اینٹی امریکن ازم کا علمبردار رہا ہے۔ پاکستان کا اس پورے منظرنامے میں کردار انتہائی محتاط اور توازن کی پالیسی پر مبنی ہے، کیونکہ اسلام آباد کو ایک طرف امریکہ کے ساتھ اپنے اہم سیکیورٹی اور معاشی تعلقات کو برقرار رکھنا ہے، اور دوسری طرف چین اور روس جیسے اسٹریٹجک پارٹنرز کے جذبات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ پاکستان کے لیے وینیزویلا کا بحران دور رس نتائج کا حامل ہے، کیونکہ عالمی سطح پر خود مختاری کی خلاف ورزی کی ایسی مثالیں پاکستان جیسے ممالک کے لیے تشویش کا باعث بنتی ہیں، جو ہمیشہ بین الاقوامی قوانین اور ریاستوں کی داخلی خود مختاری کے احترام کی وکالت کرتے رہے ہیں۔ پاکستان کا باضابطہ موقف غالباً اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ہوگا، جس میں طاقت کے غیر قانونی استعمال کی مخالفت اور مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا جائے گا۔ تاہم پاکستان براہ راست کسی کیمپ کا حصہ بننے کے بجائے خاموش سفارتکاری کو ترجیح دے گا، تاکہ اس کے اپنے قومی مفادات، خصوصاً چین پاکستان اقتصادی راہداری اور مغربی امداد کے ذرائع متاثر نہ ہوں۔ مجموعی طور پر پاکستان کا کردار اس بحران میں ایک اصولی تماشائی کا ہوگا، جو عالمی فورمز پر مداخلت پسندی کے خلاف آواز تو بلند کرے گا، لیکن کسی ایسی محاذ آرائی کا حصہ نہیں بنے گا جس سے اس کے اپنے نازک معاشی استحکام کو خطرہ لاحق ہو۔ روس اور چین کی مدد بھی مدورو کو دوبارہ اقتدار دلانے کے بجائے اب اس بات پر مرکوز ہوگی کہ وینیزویلا کے وسائل پر مکمل امریکی تسلط کو کیسے روکا جائے اور خطے میں اپنے باقی ماندہ اثر و رسوخ کو کیسے بچایا جائے۔ عالمی سیاست کے اس نئے رخ میں وینیزویلا اب محض ایک ملک نہیں رہا، بلکہ بڑی طاقتوں کے درمیان بالادستی کی جنگ کا ایک ایسا میدان بن چکا ہے جہاں پاکستان جیسے ممالک کو بہت سنبھل کر اپنی سمت کا تعین کرنا ہوگا۔